خیال کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک سب سے پہلے 609 عیسوی میں نبی پاک پر نازل ہوا تھا۔ ان کے اس دور میں ظاہر ہونے کے باوجود جب سائنس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید میں کئی سائنسی حقائق مل سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے مندرجات کو 23 سال کے دوران فرشتے حضرت جبرائیل نے نبی پاک پر نازل کیا۔ روحانی رہنماؤں کے مطابق بعد میں نبی پاک کے اصحاب نے کاتب وحی کے طور پر کام کیا اور ان الفاظ کو لکھا۔ یہ روحانی صحیفہ اسلام کا مرکزی مذہبی متن اور بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ٹی وی 302 کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوشامدید۔ قرآن میں سائنس کے معجزات۔ ناظرین، قرآن کے معجزات ساتھ ساتھ اور پیچیدہ ہیں۔ مقدس کتاب ان کی دریافت سے پہلے ہی سائنس کے کچھ مشہور ترین معجزات کے بارے میں علم فراہم کرتی ہے۔ مقدس کتاب تھیوری آف ریلیٹیوٹی، دی بگ بینگ تھیوری، جینیٹکس، بلیک ہولز اور بہت کچھ کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک اور سائنس ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ درحقیقت قرآن مجید میں سائنسی دریافتوں کو صورتوں کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تاہم بعض صورتوں پر یقین کرنا آسان نہیں تھا جب تک کہ سائنس اس طرح کے مظاہر کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کافی ترقی نہ کرتی۔ آج یہ کہنا محفوظ ہے کہ پیچیدہ مظاہرے کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے اور سائنس کتابی معلومات کا محض ایک ثبوت ہے۔ قرآن میں جدید سائنسی حقائق۔ قرآن پاک میں بعض سائنسی تحقیقات کا ذکر ہے جو 14 صدیاں پہلے معلوم نہیں تھا، واقعی قابل ذکر ہے۔ اس بلاگ میں قرآن پاک کے 9 سائنسی حقائق کا مجموعہ پیش کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بگ کرنچ تھیوری۔ بگ کرنچ تھیوری جو پیشین گوئی کرتی ہے کہ کائنات کیسے ختم ہوگی، قرآن پاک کی تفصیلات ایک اور سائنسی چیز ہے۔ آئنسٹائن کے عمومی اضافیت کے نظریہ پر مبنی نظریہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ بگ بینگ کے ساتھ شروع ہونے والی کائنات آخر کار اس کے نتیجے میں کیسے تباہ ہو جائے گی۔ یہ ایک فرضی منظر نامہ ہے جو کائنات کی تقدیر کی تفصیلات بیان کرتا ہے اور اس کی وضاحت کرتا ہے کہ توسیع آخر کار کسی وقت پلٹ جائے گی اور کائنات منہدم ہو جائے گی۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کا حوالہ 21:105 میں ذکر کیا ہے، جہاں یہ لکھا ہے، اس دن کو یاد کرو جب ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے کسی کاتب کے لکھے ہوئے طومار کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ اسلامی صحیفے میں فراہم کردہ تفصیل اس منظر نامے سے مشابہت رکھتی ہے، جس کی تصدیق دنیا بھر کے متعدد طبیعیات دانوں نے کی ہے۔ قرآن میں بگ بینگ تھیوری کائنات کی ابتدا کا نظریہ قرآن مجید میں مذکور سب سے قابل ذکر سائنسی چیزوں میں سے ایک ہے۔ 100 سال پہلے تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے۔ لیکن البرٹ آئنسٹائن نے اپنے فیلڈ مساوات کے مطالعہ کے دوران اس عقیدے کو چیلنج کیا جب اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات ایک پھیلتی ہوئی قوت ہے جو غبارے کی طرح بڑھ رہی ہے۔ بعد میں ایک ریاضی دان اور بیلجیم کے پادری نے تجویز پیش کی کہ یہ توسیع ابتدائی اور گھنے نقطہ سے شروع ہوئی ہوگی۔ قرآن مجید کی مقدس کتاب جو بگ بینگ تھیوری کے منظر عام پر آنے سے صدیوں پہلے وجود میں آئی تھی، اس خیال کی تفصیل بتاتی ہے۔ اس عبارت میں کہا گیا ہے کہ کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین ایک بند ماس رتقان تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ قرآن 21:38 میں استعمال ہونے والا لفظ رتقان اندھیرے اور بند ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بگ بینگ سے پہلے کائنات نے بالکل ایسا ہی دیکھا ہوگا۔ سمندری تقسیم کا ذکر 2 سمندروں کے ملنے کو کنفلکس کہتے ہیں۔ جب 2 سمندر ملتے ہیں تو ان کے پانیوں میں درجہ حرارت، رنگ اور کثافت جیسی انفرادی خصوصیات برقرار رہتی ہیں۔ تصادم کے ایک مقام پر 2 مختلف آبی ذخائر ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ دریافت حالیہ ہے، قرآن پاک نے اپنے 55:19-20 کے حوالے سے قارئین کو اس واقعہ سے آگاہ کیا۔ قرآن میں سائنسی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس نے 2 سمندروں کو جاری کیا، ان کے درمیان ملنا ایک رکاوٹ ہے، لہذا ان میں سے کوئی بھی تجاوز نہیں کرتا۔ قرآن میں ایمبرالوجی حیاتیات کی ایک شاخ ہے جس کا تعلق فرٹیلائزیشن اور جنین کی نشو و نما کے مطالعہ سے ہے۔ مرکزی مذہبی متن ایک موقع پر جنین کے بارے میں بات کرتا ہے اور قرآن میں ایک اہم سائنسی حقیقت بیان کرتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ٹھہرنے کی جگہ پر ایک قطرہ بنا دیا،
پھر ہم نے اس قطرے کو القا بنا دیا، پھر علاقہ کو مدغا بنا دیا۔ قرآن 23:12-14۔ یہاں لفظ او القا کی تعریف جون خون کے لوتھڑے یا ہوا میں معلق چیز کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق جنین کو غذائی اجزاء اور آکسیجن ماں سے ملتی ہے، اس لحاظ سے یہ خون چوسنے والی جون کے برعکس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی مراحل میں جنین ساکن رہتا ہے اور خون بہہ نہیں پاتا، جو اسے خون کے جمنے کی طرح دکھاتا ہے۔ آخر میں رحم میں بچہ دانی کی دیوار سے نال کے ذریعے لٹک جاتا ہے اور لٹکا رہتا ہے۔ میٹیورائٹس کے اندر آئرن والرات کے مطابق لوہا ایسا عنصر نہیں ہے جو قدرتی طور پر زمین پر موجود تھا۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ 1 ارب سال پہلے ایک الکا زمین سے ٹکرائی تھی۔ اس الکا پر لوہا تھا اور جب یہ ہمارے سیارے کے رابطے میں آنے کے بعد پھٹ گیا تو زمین کو لوہا مل گیا۔ قرآن میں اس سائنسی حقیقت کو 57:25 کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے لوہے کو اس کی عظیم فطری طاقت اور انسانیت کے لیے اس کے بہت سے فوائد کے ساتھ اتارا۔ بادلوں کی تشکیل۔ آج کے برعکس جب ابتدائی اسکول میں بچے بادلوں کی تشکیل کے بارے میں پڑھتے ہیں، 609 عیسوی میں ایسا نہیں تھا، لیکن قرآن اب بھی مناسب طریقے سے بادلوں کی تشکیل کے عمل کو بیان کرتا ہے۔ کتاب کہتی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح بادلوں کو ہلکا پھلکا کرتا ہے، پھر ان کو جوڑتا ہے، پھر ان کا ڈھیر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس سے بارش نکلتی۔ یہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے اس کی درست وضاحت ہے۔ حقیقت میں چھوٹے بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے دھکیل دیا جاتا ہے، آہستہ سے منتقل کیا جاتا ہے، اور جو ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں وہ یکجا ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر ایک عمودی اپ ڈرافٹ ہوتا ہے اور بادل کا اوپری حصہ آسمان میں پھیل جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر بادل کے مختلف حصوں کو مختلف مقامات پر اٹھایا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے بہت سے بادل ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر ہو گئے ہوں۔ اس کے قرآن میں اس سائنسی حقیقت کا ذکر وقت سے پہلے ہے، کیونکہ یہ مطالعہ صرف 2 صدیوں میں ہوا ہے۔ قرآن میں درد کے رسپٹرز کے بارے میں ایک عرصے سے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ احساس اور درد کا احساس دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن حال ہی میں ہونے والی ایک سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہماری جلد میں درد کے رسپٹرز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم درد اور اذیت محسوس کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن کے مقدس متن نے اس واقعہ کی طرف اشارہ بہت پہلے کیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے جہنم کی آگ میں بھیج دیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ نئی کھالیں لگائیں گے تاکہ وہ درد کو محسوس کرتے رہیں۔ یہ حوالہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہم اپنی جلد کی وجہ سے درد محسوس کرتے ہیں۔ سمندر میں اندرونی لہریں۔ سمندر کے ماہرین نے آبی ذخائر کا مطالعہ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ صرف سمندر کی سطح پر لہروں کا عقیدہ غلط ہے۔ حقیقت میں لہریں اندرونی طور پر پانی کی سطح کے نیچے موجود ہوتی ہیں اور اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب سمندری جسم کے نچلے حصے کو کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ رکاوٹ پانی کے جسم میں خلل پیدا کرتی ہے اور دوغلاپن کا باعث بنتی ہے۔ اسلام کا مرکزی مذہبی متن جس میں سمندروں کی گہرائی کے بارے میں کئی راز اور حقائق بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی اس واقعے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ قرآن میں 9 سائنسی حقائق میں سے ایک سمندر کی اندرونی لہروں کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لہروں سے ڈھکی ہوئی ہے، جس کے اوپر موجیں ہیں، جن کے اوپر بادل۔ فرنٹل لوب قصہ ہے جو ایک جابر سردار تھا۔ اسے تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم سے پیشانی سے پکڑ لیں گے۔ اس کی جھوٹی گناہگار پیشانی۔ اب اسلام کے پیروکاروں کے نزدیک اس بیان کے پیچھے ایک گہرا مفہوم ہے۔ اناٹومی میں جدید تحقیق بتاتی ہے کہ انسانی دماغ کا پیشگی حصہ منصوبہ بندی، جارحیت اور حوصلہ افزائی سے متعلق ہے، لہٰذا یہ ہمارے دماغ کا حصہ ہے جو جھوٹ کے لیے ذمہ دار ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیشانی کا ذکر مخصوص اور جان بوجھ کر ہے، اور یہ قرآن مجید میں بیان کردہ ایک اور سائنسی حقیقت ہے۔ خاص طور پر قرآن کا مقدس متن، جو کئی صدیوں پہلے لکھا گیا تھا، اپنے وقت سے پہلے کی کئی دریافتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
قرآن مجید میں بہت سے ایسے سائنسی حقائق کا ذکر کیا گیا ہے جو نبی پاک کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا، جو 7ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ حقیقت میں اسلام کے مرکزی متن کی الوہیت کا ثبوت ہے۔